बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को, जिनको क्राइम मिनिस्टर कह के पुकारा है इमरान ख़ान ने। और शहबाज शरीफ आप जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सेक्शन 6 का आर्टिकल 6 के मुकदमे की भी बात हुई है। बाकायदा असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है। आर्टिकल 5 के हवाले से भी करारदाद मंजूर हुई है। और अब इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बतौर जमात जा रहे हैं अदालत में कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आईन पाकिस्तान के तहत जो हलफ लिया गया उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो हमारे माफियाज़ हैं, जो वज़रा हैं या जो बड़े बड़े नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं, सेनेट के मेंबरान हैं, उनको एक और फ़ायदा दिया गया है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फ़ायदा दिया है। जो गरीब सफ़र करने वाले हैं मोटरवे पर, वो तो टैक्स इन्होंने डबल कर दिए हैं। और आप अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो जितना आपको टैक्स देना पड़ता है उतना आप अगर आप बस पे चले जाएं तो उतना आप किराए में पहुंच जाते हैं और आपका ये पेट्रोल भी, गाड़ी का भी बच जाता है। इतना टैक्स इन्होंने कर दिया है अब। और अपने लिए इनके पास जब यहाँ तनख्वाहें भी लेते हैं, मरात भी लेते हैं और इनकी तरफ से इतना कुछ हासिल किया जाता है, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से। 16 सितंबर 2022 का ये नोटिफिकेशन है और उसमें ये कहा गया है कि जो टूल टैक्स है वो एग्जेम्पशन दी गई है नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज़ पर फॉर पार्लियामेंटेरियंस। और ये पार्लियामेंटेरियंस में जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद मोटरवे और बाकी जो हैं वो तमाम जगहों पर जो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली हैं और मेंबर ऑफ़ सेनेट हैं उनको ये रिलीफ़ दिया गया है। और ये हाफिज़ मोहम्मद ताहिर नदीम है, जनरल मैनेजर हैं M2 के, उन्होंने ये रिलीफ़ दिया है कि जी जो मेंबरान होंगे नेशनल असम्बली के और सेनेट के, उनको टूल टैक्स माफ़ होगा। ये गरीब हैं, इनको तो वैसे भी इनको ये भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि ये जो हमारे MNAs हैं और सेनेटर्स हैं कि ये टूल जहाँ पे टूल प्लाज़ा हो वहाँ पे गाड़ी साइड पे खड़ी करके वहाँ अगर 10 मिनट खड़े हो जाएं तो वहाँ अच्छा खासा ये पैसा भी मांग के इकट्ठा कर सकते हैं। इतने गरीब हैं, ये तो टूल टैक्स नहीं दे सकते। इनके वोटर दें, इनको वोट देने वाले, इनके हलकों के लोग, इनके कारकुन वो पैसे दें और ये पैसे ना दें। तनख्वाहें भी ये लें, मरात भी ये लें, इनको VIP गाड़ियाँ दी जाएँ, प्रोटोकॉल दिया जाए, इनको रिहाइशें दी जाएँ, खाना जो खाते हैं वो भी हमारे पैसों से खाते हैं। और कानून साजी ये वो करते हैं जो कानून साजी सिर्फ़ और सिर्फ इनके अपने मफादात के लिए होती है और कोई मकसद नहीं होता। तो इससे बढ़ के जो हमारा मुआशरा है उसका मजाक ये क्या उड़ाएंगे। दूसरी तरफ और इनका एक कारनामा कि पहले 70 इनके जो वज़रा हैं और मुआवन खसूसी हैं, टोटल 70 का मेंबर था और अब इन्होंने मज़ीद 2 मेंबरान को बना दिया है और ये 72 मुआवनीन हो गए हैं और 2 मज़ीद वज़ीर आज़म के मुआवन मुकर्रर किए गए हैं। और इसमें जी सरदार शाहजहान यूसुफ़ एंड मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, इनको भी अब स्पेशल असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ये लगा दिया गया है। और पहले 70 थे, अब 72 हो गए हैं और इसमें से 25 से 30 वो हैं जिनके पास वजारत ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं है। और 72 मेंबरान काबीना के ये उस गरीब मुल्क के हैं जो सिलाब में लोग आज भी मर रहे हैं, जिन लोगों को वहाँ पर डेंगू बुखार की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और इतना जुल्म हो रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 मुआविन खसूसी एक पूरा लश्कर लेकर जरदारी माफिया का भी, शरीफ माफिया का भी, PDM का भी, वो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरों पर है। एक हफ़्ते से मुल्क में तबाही हो गई है, सिलाब ने तबाह कर दिया है। इमरान खान एक जलसा करता है तो वो सियासत कर रहा है और इनकी तरफ से क्या किया जा रहा है वो आपके सामने है। और बिलावल ज़रदारी अपने साथ सारी अपनी टीम को लेके फिर रहे हैं वहाँ पर। और दादू में ये हालात हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह के अपने शहर में पानी के ये हालात हैं। और कोई नहीं, हामिद मीर जो इनका स्पोक पर्सन है वो बता रहा है कि क्या हालात हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। और जुल्म ये है कि 2 इन्होंने मज़ीद सिर्फ़ इस वजह से कि ये अवाम को चाहते हैं कि जितना ये लूट सकते हैं इनको, अवाम को ये लूटने में के लिए तैयार रहते हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ कल जो दहशत गर्दी का मुकदमा था, ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में और बाबर अवान साहब पेश हुए थे और बाबर अवान साहब ने
جج راجہ جواد عباس کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی جو دفعہ ہے 780 وہ ڈیلیٹ کر دی ہے، اب آپ کے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے، بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیں سیشن عدالت میں، یہ ضمانت ایسی ہی چلتی رہے اور آپ سیشن عدالت میں ٹرانسفر کر دیں، جبکہ جو جج صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ میرے پاس ابھی چلان ہے، نہ ہی میرے پاس یہ کیس اس طرح سے آیا ہے، تو میں کیسے یہ جو ہے وہ بھیج سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی چلان آیا ہے، آپ کی ایک ضمانت کی درخواست ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کون سا کیس وہاں بھیجوں؟ چونکہ دہشت گردی کی دفعات ختم ہو گئی، آپ یہاں سے وڈرا کر لیں اور آپ جا کے اپنی سیشن عدالت میں عبوری ضمانت دائر کریں اور وہاں آپ پیش ہوں۔ بہرحال اس پر پھر پروسیکیوٹر بھی بعد میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے بھی عدالت کو اسسٹ کیا اور عدالت نے عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے اور کہا ہے کہ متعلقہ فورم آپ کا سیشن عدالت ہے اور آپ سیشن عدالت سے اپنی عبوری ضمانت لیں اور جو بھی وہاں پر معاملات ہوں وہ قانون کے مطابق دیکھے جائیں۔ تو یہ بھی عدالت کی طرف سے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی جانب سے جو کرائم منسٹر کی جانب سے عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت اور وزراء کے بیانات، جو خرم دستگیر نے کہا، جاوید لطیف نے کہا، باقیوں نے کہا کہ وہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے، یہ سب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سیکشن 5 سب سیکشن 1 کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ان کے عہدوں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ مکمل ان کے عہدوں کے حوالے سے بھی مکمل انحراف ہے کہ جو انہوں نے حلف لیا تھا اس حلف سے بھی انحراف ہے، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے۔ پھر اس پہ عمران خان نے جو وزیر اعظم کا حلف نامہ ہے وہ بھی قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور جو وفاقی وزراء ہیں ان کا حلف نامہ بھی قوم کے سامنے شیئر کیا ہے، اور قوم کو یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں تو اس حد تک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور یہ قرارداد تھی کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے ریاستی امور کو اس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، ایک سزا یافتہ کے پاس جا کے مشاورت کی ہے، اور باقاعدہ میڈیا کو اس بات کی طرف یہ بتایا گیا ہے، باقاعدہ وفاقی وزراء نے اس کے اوپر بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ اتنی بڑی جو ہماری تقرری ہے، ہمارے سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، اور پھر جو لیک کروایا ہے، نام بھی لیک کروایا ہے، اور وہاں پر یہ ہوا وہ بھی اپنے خاص صحافیوں کے ذریعے انہوں نے لیک کروایا، اس سے بڑھ کے اس عہدے کی بے توقیری کیا ہو سکتی ہے۔ اور اب بھی اگر ہمارے ادارے اس کے اوپر ایکشن نہ لیں اور ہمارے ادارے خاموش رہیں، ہماری عدالتیں خاموش رہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اب عمران خان کی طرف سے ایک اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں فواد چودھری بھی، بابر اعوان بھی، فیصل چودھری، باقی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود تھی، اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف کی جانب سے سزا یافتہ مجرم کے ساتھ اور اشتہاریوں کے ساتھ، وہاں پہ اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، آپ گنتی کرتے جائیں سارے اشتہاری، ان کے ہوتے ہوئے جو مشاورت کا معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں جو لیگل ٹیم کا اجلاس ہوا اور جس میں شہباز شریف کے عدالتی اشتہاریوں سے ملاقات کے حوالے سے قانونی جو ڈسکشن ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ شہباز شریف نے لندن میں اشتہاری مجرم نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے وزیر اعظم کے حلف سے روگردانی قرار دیا ہے شہباز شریف کو کہ انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے، اور لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف سے مشاورت سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے ہم ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی لندن میں ملاقاتیں آئین اور قانون سے انحراف ہے، نواز شریف اور اسحاق ڈار اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالتی اشتہاری ہیں، اشتہاریوں سے ملاقات اور ریاستی معاملات پر مشاورت قابل گرفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ ارکان بھی اہم تعیناتی پر نواز شریف سے مشاورت کی نشاندہی کر رہے ہیں، تحریک انصاف اس ملاقات اور لوازم کو عدالت کے سامنے رکھے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ جو مختلف کارکنان کو ہراس نہ کرنے کا جو مفصل ڈیٹا ہے وہ ہم جمع کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بھرپور قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت آئین اور قانون سے انحراف کے واقعات پر فوری سماعت کرے گی، کیونکہ حصول انصاف کے لیے قوم کی امیدیں عدالت عظمیٰ سے جڑی ہوئی ہیں،
اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے پاس جائیں گے اور ہم ان سے استدعا کریں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے جو مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے فواد چودھری نے لیگل ٹیم کی ملاقات کے بعد، اور چونکہ فواد چودھری خود بھی بلانگ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج آل پاکستان وکلاء کنونشن بھی ہے لاہور میں، جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے جہاں احتجاج ہوا تھا جب حمزہ شہباز کے حق میں دوست مزاری نے ایک رولنگ دی تھی، اس راہ جو احتجاج ہوا تھا وہ جو روڈ ہے سپریم کورٹ والا، وہاں پر آل پاکستان وکلاء کنونشن ہے پاکستان تحریک انصاف نے، پورے پاکستان سے آج وکلاء وہاں پر موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو عمران خان وہاں پر آج خصوصی خطاب کریں گے، اور عمران خان آج پوری قوم کو یہ دکھائیں گے کہ ہزاروں وکلاء عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، اور اس مشاورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فواد چودھری نے مائنڈ ڈسکلوز کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔